بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلے آپ یہ کلپ سنیں اور پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی غلطی ہو گئی تو عوام نے ان سے کٹنا نہیں ہے، کیوں؟ انسان ہے وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں، حالات، واقعات صبح و شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں، اور ان کو نشے میں، چائے میں نشہ دیا گیا۔ ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں۔ ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس کو وائرل کرنا اور ایک عالم کو، مفتی کو ذلیل کرنا، یہ کام علماء کا نہیں، نیک لوگوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں۔ ایسی سیکولر ایتھیسٹ قوتیں موجود ہیں جو دن رات بدکاریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ معاشرے میں بدنام ہیں۔ ایسے واقعے لے کر اس کو وائرل کرتے ہیں، تو تمہارے نزدیک تو یہ ناجائز ہے ہی نہیں، تم تو دن رات لگے رہتے ہو۔ تمہارے نزدیک تو یہ وہ لوگ دیندار طبقے کو خراب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ہی ہفتے کے اندر 3 بڑے کربناک حادثات، واقعات ظہور پذیر ہوئے، رونما ہوئے۔ اسلامک یونیورسٹی کے اندر ایک طالب علم کو جنسی زیادتی کے بعد بڑی قلعہ دیدار سنگھ میں معصوم بچی آمنہ ضیاء، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اسے بڑی بےدردی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اور اسی طرح لاہور منظور الاسلامیہ کا واقعہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا اور مختلف ویڈیوز آ چکی۔ میں جس درد کے ساتھ بات یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کو سخت سے سخت قانون جو بھی ہو سکتا ہے، مینارہ پاکستان سے نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر سے لے جا کر گرانے جیسا قانون ان کے متعلق بنایا جائے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکیں۔ لیکن یہاں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ دردناک ہے۔ لاہور کے مولوی عزیز الرحمان، جو کہ بدنام زمانہ ہیں، اور ان کی ایک نہیں ایک سے زائد ویڈیوز میرے پاس بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اور بھی دیکھی ہیں، کیا ہر مرتبہ انہیں چائے پلائی گئی تھی، اور پھر اس کی صفائی دینے کے لیے جو لوگ اس کے دلال بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ مفتی اسماعیل تورو نامی شخص نے اس مفتی عزیز الرحمان کی صفائی دینے کے لیے جو مثال دی ہے، ایگزامپل دی ہے، وہ کس کی دی ہے وہ آپ نے سن لیا ہے۔ میں مفتی اسماعیل تورو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو قرآن نے محفوظ کر دیا، صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ نے محفوظ بنا دیا، لقد رضی اللہ عنہم کہہ کر، ورضوا عنہ کہہ کر، اولئک هم المفلحون کہہ کر، اولئک هم الراشدون کہہ کر، وہ تو محفوظ لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے احاطہ نبوت میں لے رکھا ہے، اپنے ان کو پاس سلا رکھا ہے، اور ان لوگوں کی مثالیں آپ دے رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولوی صاحب، آپ کو مثال دینے کے لیے اپنے والد نہیں ملے؟ کیا آپ کے والد کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے مثال اٹھا کر وہاں سے مثال تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ میں ذرہ برابر بھی اگر غیرت ہے، شرم ہے، آپ مولوی ہیں اور آپ کے اندر مدرسے کا آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر جس طرح یہ ویڈیو بنا کر آپ نے صحابہ اکرام سے مثال تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اول تو جو کیس آپ ثابت کر رہے ہیں مولوی عزیز الرحمان کا، اس کی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں، صحابہ اکرام سے ایسا کوئی کیس آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وہ زندگی جو اسلام سے قبل کی زندگی ہے، اس پر اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو آل تشیع کا کیا قصور ہے؟ ان کو کون روکے گا؟ ان پر ہم کس انداز سے کیسے جا کر ان کو یہ کہہ سکیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے صحابہ اکرام پر تبرہ کرنے کی؟ بات یہ ہے کہ بہت سارے مولویوں کی موجودگی میں روافظ موجود ہیں، جیسا کہ مولوی اسماعیل تورو۔ اگر آپ میں ذرہ برابر بھی غیرت ہے، آپ میں شرم ہے، مجھے پتہ ہے اس کے بعد مجھے بہت ساری اس ویڈیو کے بعد گالیاں دی جائیں گی، آپ کے شاگرد جو اکابر پرستی جن کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی ان گالیوں کی اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اس کائنات میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں،
وہ پاک نفوس ہیں، وہ پاک قدوسیہ شخصیات ہیں جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ نے بدریہ وحی کی، اور قرآن کریم نے اپنی رضا کا، قرآن کریم نے ان کی معافی کی، ان کو سند عطا فرمائی۔ مولوی اسماعیل طورو صاحب، اگر آپ میں شرم ہے، آپ میں غیرت ہے، آپ اعلانیہ معافی بھی مانگیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پیچھے اہل سنت والجماعت کے کسی مسلک کے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، آپ کو امامت کا، خطابت کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آخری بات، آپ کو بری لگے تو کروڑ بار لگے، ہمیں صحابہ عزیز ہیں، تم جیسے مولوی نہیں۔ صحابہ اکرام کی محبت دل میں 100% ہونے کے لیے باپ کا ایک اور ماں